پاکستانی کمیونٹی سینٹر مانچسٹر میں جموں کشمیر تحریک حق خودارادیت UK کی جانب سے استحکام پاکستان اور کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے کشمیر کانفرنس منعقد کی گئی۔ کانفرنس میں پاکستان پارلیمنٹ کے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ممبر قومی اسمبلی رانا قاسم نون، ممبران کشمیر کمیٹی ممبر قومی اسمبلی ریاض فتح ممبر قومی اسمبلی سید جاوید علی شاہ، ممبر قومی اسمبلی ملک انور تاج، پاکستان ہائی کمشنر لندن ڈاکٹر محمد فیصل نے خصوصی شرکت کی۔ کانفرنس کا مزید احوال جانتے ہیں بیورو چیف UK راجہ واجد کی رپورٹ میں۔ پاکستانی کمیونٹی سینٹر مانچسٹر میں جموں و کشمیر تحریک حق خود ارادیت UK کی جانب سے استحکام پاکستان اور کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے کشمیر کانفرنس منعقد کی گئی۔ کانفرنس میں پاکستان پارلیمنٹ کی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ممبر قومی اسمبلی رانا قاسم، ممبران کشمیر کمیٹی ممبر قومی اسمبلی ریاض فتح، ممبر قومی اسمبلی سید جاوید علی شاہ، ممبر قومی اسمبلی ملک انور تاج، پاکستان ہائی کمشنر لندن ڈاکٹر محمد فیصل نے خصوصی شرکت کی۔ ممبر ہاؤس آف کامنز افضل خان، کونسل جنرل مانچسٹر طارق وزیر، فرسٹ سیکرٹری ہائی کمیشن لندن اینڈریو گوین، میزبان راجہ نجاب حسین، انٹرنیشنل لابی آن کشمیر کی چیئرپرسن یاسمین ڈار، امجد حسین مغل سمیت میئرز، کونسلرز اور کشمیری رہنماؤں نے شرکت کی۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جانے اور بھارتی جارحیت، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور ظلم و ستم کو بند کرانے کے لیے برطانوی حکومت و ممبران پارلیمنٹ کو اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے پر زور دیا۔ پارلیمنٹری وفد کو برطانیہ میں مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے بڑی اہمیت کا حامل قرار دیا گیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے شرکاء نے کشمیر کانفرنس میں پاکستان مارکہ حق کی کامیابی کو سنگ میل قرار دیا۔ فیلڈ مارشل لیفٹیننٹ جنرل سید آصم منیر، مسلح افواج کے سربراہان اور آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی پر اوورسیز پاکستانیوں کو مبارکباد دی۔ مسلح افواج کی جرأت، بہادری، دلیری کو لازوال قرار دیا۔ جموں کشمیر کاز کے لیے ان کی بڑی ایکسٹینسو ملاقاتیں لندن میں ہوئیں، پھر کمیونٹی کی خواہش پہ یہ برمنگھم، مانچسٹر اور ابھی آگے جانے کا بھی پلان ہے۔ تو یہ کشمیر کاز کو زندہ کرنے میں آج کل کے حالات میں بہت اہم ڈیلیگیشن ہے جی، اور اس سے تقویت ملتی ہے ہمارے بیانیے کو اور جموں کشمیر کے کاز کو۔ خاص تعریف کرنا چاہوں گا اور یاسمین ڈار اور ان کی ساری ٹیم کی، بے لوث کام کرتے ہیں، جموں کشمیر کے لیے کام کرتے ہیں۔ فخر ہے مجھے ان لوگوں پہ جو کام کرتے ہیں۔ آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف راجہ صاحب اینڈ ہز ٹیم، اور انشاءاللہ اس میں اب ینگر لوگ بھی شامل ہوں گے۔ پاکستانی اور کشمیری میڈیا کا میں خصوصی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ہائی کمشنر صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کشمیر کمیٹی کے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آج کی استحکام پاکستان کانفرنس جموں کشمیر تحریک حق خودارادیت نے یہاں آرگنائز کر کے ایک بار پھر پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کو موقع دیا۔ ہمارے ممبران پارلیمنٹ دوستوں نے یہاں حاضری لگائی اور ہمیں اس بات کا یقین دہانی کرائی کہ ریاست جموں و کشمیر کی آزادی یا کہ خودارادیت اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کے انسانی حقوق کے لیے وہ پارلیمنٹ میں بھی آواز بلند کریں گے۔ اور پاکستان سے جو کشمیر کمیٹی کے لوگ آئے ہیں انہوں نے یہاں برطانیہ بھر میں دورہ کر کے ہماری اس تحریک کو مزید تقویت دی ہے۔ آپ کا بھی شکریہ اور ان سب کا بھی شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ کشمیر کی آزادی کے لیے اقوام متحدہ کی قرارداد پر عمل درآمد کے لیے، یونائٹڈ نیشن چارٹر اور یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس پر عمل درآمد کے لیے، بھارت کی طرف سے انسانی حقوق کی وائلیشن روکنے کے لیے، اور جو انفنشڈ ایجنڈا ہے یونائٹڈ کنگڈم گورنمنٹ کا 1947 کا، اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے ہم جھنجھوڑ رہے ہیں دنیا کے تمام لوگوں کو۔ اور مجھے یقین ہے کہ چونکہ برطانیہ جو ہے یہ ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی پائنیئر ہیں دنیا میں 900 سال سے، اور انسانی حقوق کے بھی چیمپئن ہیں، تو اب چونکہ انسانی حقوق کی بہت وائلیشن ہو رہی ہے اور انٹرنیشنل لاء کی بھی وائلیشن ہو رہی ہے، اور انٹرنیشنل اوبلیگیشنز اس پہ عمل کرنا مینڈیٹری ہے، بھارت کے لیے وہ نہیں کر رہا۔ اس پہ ہم ورلڈ کمیونٹی سے ریکویسٹ کرتے ہیں آئیں ہم سب مل کر جوائن ہینڈز کریں تاکہ اس خطے میں امن قائم ہو سکے۔ پیس بہت ضروری ہے کیونکہ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار میں یورپ اور برطانیہ تباہیاں دیکھ چکا ہے۔ ہم نہیں چاہتے پاکستان بھارت کی جنگ میں ایٹمی ہتھیار استعمال ہوں اور لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن جائیں، لیکن اس کی ضرورت ہے کہ سیز فائر سے کام نہیں چلے گا۔ کشمیر کا مسئلہ ڈسپیوٹ ہمیشہ کے لیے حل کیا جائے۔ پانی جو ہمارا بند کرنے کی کوشش ہے انڈیا کی،
انڈسٹریٹی کو روکنے کی، اس کو بھی روکا جائے. انٹرنیشنل لاء میں دریا نہیں روکے جا سکتے. اس کی ایک مثال ایمیزون ریور ہے جو نارتھ امریکہ سے ساؤتھ امریکہ جا رہا ہے. ریور نائل ہے، ریور ڈینیوب ہے جو یورپ میں بہہ رہا ہے. تو یہ کئی ملکوں سے گزرتے ہیں. تو انڈیا کو کوئی حق نہیں ہے کہ ہمارے دریا روک لے. اور آخر میں یہ ہے کہ دہشت گردی کے ہم سخت خلاف ہیں. پاکستان خود متاثر ہے دہشت گردی سے. تو انڈیا میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے اس کے فیبریکیٹڈ ہیں، اپنے خود ساختہ ہیں. بعض لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے اس نے حرکت کی ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ہم کہیں بھی دنیا میں دہشت گردی اس کو سپورٹ نہیں کرتے. شکریہ. It's my great pleasure to welcome this delegation to my constituency here in Manchester. The issue of Kashmir is one that is dear to my heart, and it is a cause that I have championed over a number of years in Parliament and on the ground here in Manchester. I want there to be a settlement to the Kashmir issue. I want the people who live on both sides of the line of control to have a say in their future. That plebiscite that was promised 7 decades ago and more. And I want there to be peace on the subcontinent. It serves nobody's interest in the globe that two nuclear powers, Pakistan and India, have tensions between them. So let's have peace, let's have prosperity, and let's have human rights respected. پاکستان تحریک انصاف سے میرا تعلق ہے. صوبہ خیبر پختونخوا سے میں بلانگ کرتا ہوں. اس ڈیلیگیشن میں آپ کو ملے گا پیپلز پارٹی جو سندھ سے بلانگ کرتا ہے. آپ کو ملے گا خیبر پختونخوا سے PTI جس کا لیڈر عمران خان ہے. اور اس میں آپ کو نون کا بھی ملے گا. اس ڈیلیگیشن کا مین مقصد یہ تھا کہ یہ شو کرنا ہے کہ ہم سب ایک ہیں کشمیر کاز کے لیے، نوبل کاز کے لیے. اور دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل کرنا انتہائی ضرورت ہے. 2 اٹامک کنٹریز ہے، 2 اٹامی ملک ہے. اس کے درمیان کسی وقت بھی اللہ نہ کرے گا ایسی کوئی حرکت ہوئی، اگر درمیان میں کوئی اٹامک لڑائی شروع ہوئی تو پوری دنیا میں اس کے اثرات ہوں گے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ ختم ہونا چاہیے. دنیا میں صرف اس وقت 2 مین ایشو ہے، ایک غزہ کا فلسطین کا مسئلہ، دوسرا کشمیر کا مسئلہ، اور یہ جلد از جلد حل ہونا چاہیے. آج پاکستان کمیونٹی سینٹر مانچسٹر میں پاکستانی کمیونٹی سے، پاکستانی ڈائسپورا سے، کشمیری ڈائسپورا سے ہماری سیر حاصل گفتگو ہوئی، انٹریکشن ہوا، اور کشمیر کاز کے حوالے سے بات ہوئی. اس میں ممبر پارلیمنٹ ہاؤس آف کامن سے بھی شامل تھے. ہمارے ہائی کمشنر پاکستان وہ بھی تشریف لائے، کونسلیٹ جنرل اور کونسلرز، لارڈ میئرز. یہ بھرپور پارٹیسپیشن تھی کشمیری ڈائسپورا اور پاکستانی ڈائسپورا کی. اور ڈپلومیٹک کور سے بھی بھرپور پارٹیسپیشن تھی. ہم نے پوسٹ وار سینیریو ڈسکس کیا، اور کشمیر کانفلکٹ جو انٹرنیشنلائز ہو گیا ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ کے بعد، اس پہ بھی ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکشنز کی. آج ہم یہاں پاکستانی کمیونٹی سینٹر میں جمع ہوئے ہیں. استحکام پاکستان کانفرنس ہے. پاکستان سے جو ہماری پارلیمنٹ کی کشمیر کمیٹی ہے ان کے چیئرمین اور ان کی باقی ممبرز آئے ہوئے ہیں، اور بہت ماشاءاللہ زبردست ایک سما ہے. کشمیر کے بارے میں بات ہو رہی ہے، پاکستان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، پاکستان کی حالیہ جو ہم نے ایک بہت بڑا مارکا سر انجام دیا اس کی بات ہو رہی ہے. ہمارے ہائی کمشنر صاحب بھی لنڈن سے آئے ہوئے ہیں. تو بہت زبردست ایک سچویشن ہے. سارے پاکستانیوں کو، سارے کشمیریوں کو ایک بار پھر میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ہو جائیں، ایک مٹھی ہو جائیں. انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو انڈو نہیں کر سکتی، اور دنیا کی کوئی طاقت کشمیر کو پاکستان سے علیحدہ نہیں کر سکتی. بہت بہت شکریہ. جی، میں یہ کہوں گا بہت اچھا پروگرام یہاں پہ ہوا ہے. ہماری جو ڈیلیگیشن پاکستان کی ممبرز آف پارلیمنٹس کی آئی ہوئی ہیں ان کو لوگوں نے ویلکم بھی کیا ہے. لیکن بات بہت سمپل ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے آرم فورسز نے اپنا حق ادا کر دیا. اب یہ بات پولیٹیکل لیول پہ ہے. پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام بنتا ہے کہ اس کو سرد خانے میں نہ جانے دیں، اس مسئلے کو حل کرانے میں پوری کام کریں. اور انڈیا کا کام بنتا ہے اس چیز کو سمجھ جائیں آپ کہ یہ جنگ جو رستہ ہے یہ ان کے حق میں نہیں ہے، امن ہی ان کے حق میں ہے.
اور امن کا فائدہ سب سے زیادہ انڈیا کو ہوگا. UN کے ریزولوشن جو ہیں وہ ایکسیپٹ کریں, ان کو امپلیمنٹ کریں تاکہ کشمیری اپنی آواز جو ہے وہ بتا سکیں. MashaAllah, Jammu Kashmir Self-Determination Movement led by Raja Najamuddin Singh, Kashmir conference thi in solidarity with our brothers and sisters in Jammu and Kashmir. Alhamdulillah, sab ka shukriya, sab ne jo hissa liya. Hamare High Commissioner Saab from London, wo bhi aaye the, hamare MPs, MashaAllah, it was an absolutely fantastic conference. کانفرنس کے آخر میں وفد کے اراکین کو میاں عامر علی اور ہمیرا صلاح کی جانب سے اعزازی شیلڈ دی گئی. کشمیر پر اس سے پہلے بھی کانفرنسز ہوتی رہی ہیں اور آج مانچسٹر میں پاکستان سے خاص طور پر ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا. کانفرنسز ہوتی رہیں گی لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ کشمیر کی آزادی کے لیے اس کا مستقل حل تلاش کیا جائے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ واجد، پکی خبر، مانچسٹر.